الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 26 سے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے رکوع کا مختصراً خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں تاکہ دوسرے رکوع میں کلام کی نوعیت سمجھ آ سکے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے اسباق پڑھے ان میں قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا۔ ابتدائی آیات میں ذکر ہوتا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت بیان عطا کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی تخلیق کی معراج ہے انسان، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہترین صلاحیت جو اسے دی گئی ہے قوت بیان کی، اس کا بہترین مصرف یہی ہے، بہترین اس کا استعمال یہی ہے کہ وہ قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، کیونکہ احادیث میں بھی اس کی تائید ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ۔ So if you are here listening this video, or if you are the person who started to learn Quran in their own languages, so congratulations, you are the chosen people from Allah Almighty. یہ کوئی بہت چھوٹا معمولی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نارملائز کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں، یعنی اللہ کی محبت کی نشانی ہے کہ انسان دین کی طرف راغب ہو اور دین سیکھنا شروع کر دے۔ تو یہی اسی بات کا ذکر سورۃ الرحمن کے بالکل آغاز میں کیا گیا، اور پھر اون ورڈ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ اے انسان میں نے یہ سب تیرے لیے ہی بنایا۔ تو وہاں پر کلام کی نوعیت اس طرح سے تھی۔ آج جو رکوع شروع ہونے جا رہا ہے رکوع نمبر 2 ہے جی، اور اس سورہ کا رکوع نمبر 2 ہے، اور آیت نمبر 26 ہے، اور اس میں آغاز کیا ہو رہا ہے کہ پہلے نعمتوں اور قدرتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اب آخرت کا ذکر ہے، عقیدہ آخرت کو سنوارے جانے کا ذکر ہے کہ اپنا عقیدہ آخرت سنوار لو اور جان جاؤ کہ یہ جو کچھ بھی ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے علیہا اس پر، ہا ضمیر مؤنث کی ہے، علی پر، اس پر کیا مؤنث کے ذکر ہو رہا ہے، تو زمین جو ہے الارض مؤنث سمائی ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ یہ آتا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والا ہے، لیکن مراد یہی ہے باقیات کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی اور بہت عظمت والا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پہ ذکر آیا ہے وجہ اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی پھرو، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو، تم جہاں کہیں بھی جاؤ، تم پاؤ گے وہاں پر اللہ کا چہرہ۔ تو اللہ کے چہرے کا تصور تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، ہم نہیں اس کو اپنی ذہن یا امیجنیشن میں تصور ایک طرح سے کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ انشاءاللہ یہ تو دیدار کر کے انشاءاللہ علم ہوگا، اور ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم بروز قیامت رب العالمین کا دیدار کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ تو ہم اس کا تصور تو نہیں کر سکتے، لیکن اس لحاظ سے اس آیت کو دیکھا جائے تو متشابہات میں سے ہے۔
لیکن عمومی طور پر اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، یعنی وجہ سے مراد کیا ہے؟ رب العالمین کی ذات. جہاں پر اگر ہم کہیں چہرہ ہے تو وہاں پر ذات بھی تو موجود ہے نا. تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ تمام کے تمام جو مخلوقات ہیں ان کو فنا ہے، انہوں نے فنا ہونا ہے. کچھ اب سے پہلے موجود تھیں پہلے دور میں، اب نہیں ہے. آج ہم، میں کل ہم نہیں ہوں گے. لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے، زوال ہے. لیکن باقی رہنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور ان میں سے کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے بل پر اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا، اور پھر اس چیز کو بہترین طریقے سے عدل کے ساتھ چلانے پر قادر بھی وہ رب العالمین، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ رکوع میں کیا تھا. جب تک وہ چاہتا ہے، جس چیز کا وجود چاہتا ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے اسے فنا کر دیتا ہے. سورۃ القصص کی آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، سوا اس کے چہرے کے. فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. آیت نمبر 88 ہے یہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہے وہ اس کائنات کے تقریباً تمام فلسفے کا ہے، اور یوم آخرت کا بھی ہے. کیونکہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو شروع دن سے تھی اور اب تک ہے. ہاں، بڑے جو پلانٹس کے طور پر ہم بات کریں تو یہ چیزیں تب بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، اب بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے. اسی طرح بہت سے ایسے سیارے، ستارے جو ہیں وہ اجرام فلکی میں موجود ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، یا پہلے علم میں نہیں تھے، اب ہمارے علم میں آ رہے ہیں کہ اس فلاں کہکشاں میں اتنے، پہلے علم کے مطابق فلاں سیارے ستارے موجود تھے، اب اتنے ہو چکے ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ جو کہ فنا ہو چکے ہیں، پہلے تھے اب نہیں ہیں. تو ہم ہر چیز کو دیکھ لیں تو اس کو فنا ہے، ہماری آنکھیں اس چیز کا معائنہ اور سامنے اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں، اور قیامت کے دن ہر چیز کو ویسے بھی فنا ہے. تو کائنات کا نظام بھی یوں ہی چل رہا ہے. اگر موت اور زندگی کو بھی اس میں لائیں تو پہلے دور میں جو لوگ موجود تھے وہ ہمیشہ سے نہیں تھے، اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، اور آج کے دور میں بھی اسی طرح، اور آنے والے دور میں بھی ہوگا. تو ان آیات میں رب العالمین کی کمال جلالت نظر آتی ہے، جو حقیقت ہے، اور وہ صاف کلیئر الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ تم کسی کو بھی اپنا معبود سمجھ لو، تم اپنی ہوائے نفسی کی پیروی کیوں نہ کر لو، تم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ہر چیز کا مالک کیوں نہ سمجھ لو، سن لو، تم سمیت جن چیزوں کا مالک تم خود کو تصور کرتے ہو ان سب کو فنا ہے، اور باقی صرف رب العالمین کی ذات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. اگلی آیت بھی بہت زیادہ معنی خیز ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں کہہ لیں کہ تمام طرح سے کہہ لیں عقیدے کی درستگی ہو جاتی ہے. اور تمام طرح سے اگر مسلمز ہیں تو وہ بھی اس آیت کو جس طرح لیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. اور پھر وہ لوگ جو الحاد کا شکار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ جو کسی خدا کا تصور نہیں رکھتے، یا وہ لوگ جو انکار کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی خدا کا تصور رکھتے ہیں لیکن اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے، یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح اس کے مقابل شریک کھڑا کرتے ہیں. اللہ کیا فرما، یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے اللہ ہی کے اندر کی سوالی ہے. ہر کسی کو وجود بھی اس نے عطا کیا، ہر زندہ وجود کی زندگی بھی اسی کی دین ہے. کسی بھی شخص میں، کسی مخلوق میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو وہ بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور تمام کا محافظ بھی وہی. ولا یؤودہ حفظہما، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو اس چیز سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، تھکان محسوس نہیں ہوتی. وہ تمام کا خبرگیر ہے، وہ تمام کا نگہبان ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں پر جو ہے نا کہ اسی سے مانگتے ہیں تمام کے تمام. تو اس کا ذکر سورۃ محمد کی آیت نمبر 38 میں اس طرح سے ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی اور بے نیاز ہے، تم سب اس کے محتاج ہو. یعنی تمہارا وجود، زندگی، سانس، صلاحیتیں، غرض تمہارا سب کچھ اسی کا عطا کرتا ہے. اور انسان اپنے وسائل کے بل ہوتے پہ بھی وہی کچھ کر پاتا ہے جس کی اجازت رب کی طرف سے ہو. اور وہ جو اپنے تمام تر وسائل کی بیس پہ کرتا ہے نا، جو اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، وہ صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا. اور ہم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور یہاں پر کیا ذکر ہے، ہم ہر آیت میں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی حکمت کا، وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کس طرح سے اپنا تعارف کیا. اور یہ ہم ہی ہیں کہ اندھے ہوئے چلے ہیں معرفت سے، پہچاننے سے، یا تو منکر ہیں یا تذبذب کا شکار ہے، مذبذبین بین ذالک. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ کی شان ہے یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، کاموں کو تدبیر کے ساتھ انجام دینے والا وہ ہے. اور اس لفظ پہ ہوا یدبر الامر میرا اتنا یقین ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ یقیناً کوئی معاملہ ایسا ہو، اس آیت کو میں کچھ اس طرح سے بھی آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی، جو وہ سامنے ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، بس میں نہ ہو، لیکن ذہن میں سوال ہو کہ ایسا کیوں ہوا. تو اس کیوں پہ اگر ہم صابر رہیں نا، کہ دل میں آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں نے تمام تر محنت کی تھی، کوشش کی تھی، پھر یہ ملا نہیں، یا میں نے اس چیز سے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کی لیکن یہ نقصان مجھے ہو گیا. اس سمیت دیگر ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں نا، کیوں کہ میرے ساتھ ہی کیوں. اس کیوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص پازیٹیوٹی نکالتا ہے نا، تو اللہ پھر اس کو اپنی شان کریمی دکھاتا ہے، وہ یدبر الامر، کاموں کی تدبیر دکھاتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اس میں کیا بہتری تھی، کیا حکمت تھی. تو کل یوم ہوا فی شأن، وہ اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے نا، وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر دن اس کی نئی شان کا ظہور ہوتا ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس قدر قریب جاتے ہیں نا، اس آیت کے مفہوم کو ہم ویسے بھی لے سکتے ہیں. ہم خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہر دن جیسے جیسے اس کی محبت میں آگے چلے جاتے ہیں نا، نئے انداز میں پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہوا چلا جا رہا ہے، ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے جانتے جاتے ہیں. اس کے کاموں کی تدبیر کی حکمتیں اللہ پھر ان بندوں کے سامنے کھولتا ہے جو شکوہ نہیں کرتے اور جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. اللہ اکبر. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. اللہ اکبر. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے. ایوہ الثقلان، ثقیل کہتے ہیں باری کو. ٹھیک ہے، ایو اے الثقلان، ثقلان پھر تثنیہ کا صیغہ ہے. باری گروہوں سے مراد پھر جن و انس کے گروہ ہی ہیں، مخاطبین ہم اور جنات ہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اللہ نے دونوں گروہوں کو مخاطب کر کے کیا کہا، یاد رکھو تم دونوں گروہ اپنے اپنے اعمال کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ ہو. اور اس کائنات کو ہم مہلت کے اصول پر تو چلا ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مہلت کے علاج علی مسمہ، ہر ایک کی اجل جو ہے وہ مقرر ہے، اور اسی اصول کے تحت ہر قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت، ایک وقت معین دے دیا گیا ہے.
سورۃ الاعراف میں آتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر گروہ کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ ہماری عطا کردہ مہلت سے تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا احتساب نہیں ہوگا، تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ ہاں دیکھیں، جنات کو بھی کہا گیا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، جو میں نے آیت بلکہ اس سورہ کے ابتدائی انٹروڈکٹری لیکچر میں کہا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی مکلف ہوتے ہیں انسان کی طرح۔ اچھا، یہ مکلف کے مفہوم کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ یہ شاید آگے چل کے دوبارہ ریپیٹ ہو کے میری زبان سے نکلتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، مکلف، تکلف، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، یہ تو آپ نے تکلف کیا، یعنی تکلیف اٹھائی، تکلیف کی، ٹھیک ہے نا۔ تو مکلف وہ ہوتا ہے تکلیف دیا گیا، یعنی باؤنڈ کیا گیا ان سم رولز، ان سم ریسٹرکشنز، ٹھیک ہے۔ تو ایک انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، جب ایک مسلمان ہے تو وہ مکلف ہے نا، ہر ایک لحاظ سے کہ اس نے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا کام کرنے۔ اسی طرح سے یہ تو ہو گیا مسلمان کا مکلف ہونا۔ اب اگر دیکھیں تو ایک انسان جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دے، اس کو بھی باؤنڈ کیا گیا۔ یہ وہی وعدہ ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے نا، کس کو عہد الست کو کہا جاتا ہے، کہ تب عہد لیا گیا تھا تو سب نے کہا قالوا بلا، سب بولے وائی نوٹ اللہ، ڈیفینیٹلی فور شور یو آر دا لارڈ۔ اور ہم وہاں پر کر کے آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی اب یہاں پر۔ تو مکلف تھے، یعنی میں نے آپ کو بس یہاں پر ریفرنس دے دیا۔ باقی اس آیت میں کیا ذکر ہے کہ ہم تمہارا احتساب کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم جلد فارغ ہو جائیں گے اس کام میں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں، یعنی ان کے لیے بھی وہ تمام رولز ہیں جو انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں، ان کی کمیونٹی کے ڈفرینشیٹ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ یعنی انبیاء اگر انسانوں میں نازل ہوئے، انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے، کتابیں اگر انسانوں کی طرف مبعوث ہوئی، تو یہ ان جنات کے لیے بھی تھی۔ انبیاء انسانوں کے تھے تو وہ جنات کے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہماری اگر ہم مہلت دے رہے ہیں، جس طرح انسانوں کے بارے میں قرآن میں بہت سی جگہوں پر ارشاد ہوا، یہ مت سمجھو کہ موت نہیں آنی یا حساب کتاب نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، بلکہ ہم ان قریب تم سب لوگوں کو اپنے حضور حاضر کرنے والے ہیں، جہاں تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اس کا ذکر آگے اگلی آیت میں دیکھیے گا، پہلے آیت نمبر 32 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد آیت نمبر 33 دیکھیے گا، یا معشر الجن والانس۔ اور یہ آیت بھی میرے دل کو کہہ رہی کہ اسٹرائک ہے پوری، یہ ایک طرح سے اندر سے جن جوڑتی ہے۔ یا معشر الجن والانس، دیکھیں کسی کو باقاعدہ اہتمام سے بلانا ہوتا تھا نا، کسی قافلے کو، کسی گروہ کو، تو اہل عرب میں یہ معشر لفظ استعمال ہوتا تھا، یا معشر القریش۔ تو مکمل طور پر تمام کے تمام جو ہے نا، وہ مڑ کے اس بندے کی بات سنتے تھے کہ اہتمام سے بلایا جا رہا ہے۔ معشر الجن والانس، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پہلے جنات کا ذکر ہوا یہاں پر، پھر انسانوں کا، پھر پہلے حساب کا ذکر ہو گیا نا پچھلی آیت میں، اب کیا ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم زمینوں آسمان کی حدود و قیود سے بھاگ نکلو، کناروں سے زمینوں کے اور آسمانوں کے بھاگ نکلو، نکل بھاگو، کہاں تک جا رہا ہوں، تم نہیں نکل سکو گے، لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے۔ پہلے کیا ذکر ہوا؟ فنفذو، ہاں کر لو، کوشش کر لو۔ پھر دوبارہ کیا کہا؟ تم نہیں کر سکتے، الا بسلطان، ہاں تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے، یعنی وہاں اللہ کی سلطنت ہے، یعنی کہ کمال شان خطاب ہے۔ اور کیا ذکر ہے؟ یہ آیت ویسے دیکھا جائے تو مشکلات القرآن میں سے ہے، کہ انسان جتنا مرضی کائنات کی وسعتوں کے بارے میں علمی طور پر ترقی ہی کیوں نہ کرتا جائے جاننے سے متعلق، لیکن وہ
حقیقتاً اس آیت پہ آ کے رکتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیں اس آیت کو موجودہ صورتحال کے مطابق دیکھیں نا، انسان اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود نہیں نکل سکا، کہیں اور رہائش نہیں، دیکھیں پلانٹس کتنے سارے ہیں، ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال کے مطابق سمجھیں نا، تو اتنے سارے پلانٹس میں ذکر ہے زمین کا، اور رہائش کے اعتبار سے زمین، انسان اس کے علاوہ کہیں اور رہائش کے لیے نہیں، اتنی ترقی کے باوجود بڑی کوششیں کی، ہاں فلاں مریخ پہ جا کے دیکھ لیں تو کہیں پر گریوٹی کم ہے، کہیں پر پانی کھا رہا ہے، کہیں پر پانی دستیاب نہیں ہے، کہیں پر آکسیجن نہیں ہے، تو نہیں۔ اچھا اس آیت میں اگر واضح الفاظ میں دیکھا جائے نا، تو اللہ کا ویسے جو شان جلالت کے ساتھ ذکر ہے نا، بہرحال وہ یہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے اس سے بھاگ کیسے سکتے ہو، کہاں جا سکتے ہو؟ ہاں تم جدھر جاؤ گے وہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، وہاں کی سلطنت بھی اللہ کی ہے، کہاں جا سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پر میں ایک چیز ہمیشہ سوچتی ہوں، چلیں انسانوں کو تو کہہ دیا نا، ابھی ہم اپنی ترقی کا ذکر کر رہے ہیں، سائنس کی ترقی کا ذکر کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے اس کمیونٹی کو ہمارے ہمسائی لگتے ہیں، یعنی کہنے کے مطابق اس سورہ میں ہمارے ساتھ ساتھ ہی ان کا ذکر آیا، وہ طاقت میں ہم سے کئی زیادہ ہے نا اگر دیکھا جائے تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مطلب، میں کیا سمجھاؤں آپ کو، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام تر طاقت یعنی ہم سے زیادہ ہی ہے نا ان کی، اس کے استعمال کے باوجود اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی نہیں کر سکتے، یعنی انسان تو کجا جنات طاقتور ترین ایک کمیونٹی ہونے کے باوجود اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جا سکتے، ہاں تم جاؤ، جا کے دکھاؤ نا، نہیں جا سکتے، اگر جاؤ بھی تو دیکھو اللہ ہی کی سلطنت ہے۔ تو میں یقیناً اس تفسیر کا اینڈ اس اعتبار سے بھی کروں گی کہ اب تک کی سائنسی حدود کے مطابق ہم نہیں کہیں جا پائے نا، زمین کے کناروں سے نکلنے کی بات کی گئی نا، کہ کہیں پر بھی رہائش نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے اگر چاند کی بات کی جائے، جی انسان چاند پہ بھی تو گیا تھا، ہاں وہاں پر رہائش تو ممکن نہیں لیکن پہنچا تو تھا ہی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، زمین و آسمان کے کناروں سے، آسمان دیکھیں کتنا کشادہ ہے، چاند تو اس کے آگے ایک ٹینی سا پارٹیکل کہہ سکتے ہیں ہم نا، جس طرح ایٹم ارتھ پہ ہے، تو وہاں تک گیا، آسمان کی کناروں سے نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر آخر میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ بسلطان، سلطنت وہاں کس کی ہے؟ چاند کا خالق کون ہے؟ چاند اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس پہ قدرت اور اختیار تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ترین بندے کو بھی اس طرح سے دے دیا کہ وہ بھی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ گیا، اس قدر سلطنت ہے رب العالمین کی، تو تم کہاں چل دیے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ اب تک اتنی ترقی کے باوجود ہم یہ نہ کر سکے تو آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور اللہ نے اسی انداز میں ذکر کیا کہ فنفذو، ہاں جا کے دکھاؤ، لا تنفذون، تم جا ہی نہیں سکتے، الا بسلطان، ہاں تم جا کے تو دکھاؤ، دیکھو سلطنت تو اس کی ہے ہر جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔